آج صبح سویرے سے جب سے یہ اسکول کا ٹائم تھا اس وقت بس کو اٹیک کیا گیا، تو سارا دن ہی ایک تکلیف والی کیفیت میں گزرا اس خبر میں. وہ اے پی ایس کا واقعہ یاد آنا شروع ہو گیا جو پشاور میں پیش آیا تھا. تو یہ دشمنی کا طریقہ کار قابل قبول تو ہے ہی نہیں ہے. سمجھ سے بھی بالاتر رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی شہادت بڑا ظلم ہے. نہیں، لیکن دیکھیں نا، ہندوستان جس سے اپنی ہماری جو مشرقی سرحد ہے اس پر جو فوج کشی سے جو پسپائی ہوئی ہے اور اس کی جو شکست ہوئی ہے اس کو وہ ہماری مغربی سرحد سے پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ کام وہ پہلے بھی کر رہے تھے، اور حقیقت یہ کہ جو لوگ اسٹریٹجک تصویراتی اسٹڈی کرتے ہیں ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ ہوگا، کہ وہ فوری طور پہ جو ہے ہماری جو مغربی سرحد ہے اس کو گرم کریں گے. آپ کے ناظرین نے شاید جنگ میں وہ خبر مس کر دی ہو کہ جس وقت جیسے ہی آپریشن شروع ہوا 6 اور 7 مئی کو، اسی دن 71 خوارج افواج پاکستان نے ہماری مغربی سرحد پر جو ہے وہ مارے تھے. وہ انہوں نے فوری طور پہ، اب 71 کی مطلب ہے کم از کم کوئی سینکڑوں میں لوگ تھے جنہوں نے افغانستان سے پاکستان پر حملہ کیا اور ہم نے جو ہے ان کو پسپا کیا. تو لہذا یہ تو ان کا ایک ہندوستان کا ایک سٹینڈرڈ اب پروسیجر ہے. وزیر اعظم نے بھی آج اس کی جو توثیق کی ہے، اور وہ صرف بلوچستان میں آپریٹ نہیں کرے، وہ ٹی ٹی بی کو بھی سپورٹ کریں افغانستان کے تھرو. تو لہٰذا یہ تو ایک ایکسپیکٹڈ تھا. لیکن آپ نے بھی کہا اور ہم سب دل گرفتہ ہیں کہ ان بچیوں کے اسکول بیگ اور 1-2 تصویروں میں ان کے دوپٹے وہاں پڑے ہوئے ہیں، جہاں بیگ ہے وہیں پڑے ہوئے ہیں، اور بڑا مشکل ہے اس کو دیکھنا. تو یہ ناقابل برداشت ہے. اور لیکن یہ جو ناحق خون بہتا ہے، ہمیں اس سے جو ہے نا ایک جذبہ حاصل کرنا ہے کہ یہ رائے گاہ نہیں جائے گا. جب یہ اے پی ایس پشاور والا اٹیک ہوا ہے اس وقت آپ ڈیفنس منسٹر تھے؟ نہیں، اس وقت میں نہیں تھا، اس وقت تو خواجہ آصف صاحب. اس وقت خواجہ آصف تھے. لیکن اب ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے اس سارے معاملے کے اوپر؟ ایک تو آپ نے انڈیا کو دے دیا ادھر سے جواب، لیکن یہ جو اب سرحد پار سے افغانستان کے راستے دہشت گردی آ رہی ہے، اس کا کیا ڈیبیٹ ہے. میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں. جب مجھ سے پوچھا گیا ہے، میں ہندوستان کے اندر دہشت گردی کرانے کے حق میں نہیں، بالکل بھی نہیں. نہ سیولین ٹارگیٹس کو بھی نہیں ہٹ کرنا چاہیے، ان کے ملٹری ٹارگیٹس کو ہٹ کرنا. وہ ایک آپشن ہمیشہ ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو استعمال کریں، لیکن ہمیں ان کے جو ملٹری ٹارگیٹس ہیں ان کو ہٹ کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور اس کی صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کروائی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم بیٹھ کر ہندوستان کی اگلی جارحیت کا انتظار نہیں کر سکتے. تو اگر وہ لوگ جو اس پہ سارے ریسرچ کرتے ہیں، ہمیں ہندوستان کی طرف سے اب اگلے انہوں نے ایک شرارت کرنی ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ یہ کام کریں، ہمیں جو ہے کہیں نہ کہیں ہندوستان کے اوپر، ان کے ملٹری ٹارگٹس کے اوپر، یہ میری اپنی ذاتی رائے، یہ کوئی سرکار کی رائے نہیں ہے، ہمیں انیشیٹو اپنے پاس رکھنا ہے کہ انہیں اندازہ ہو کہ اگرچہ سیز فائر ہو گیا ہے، اب بڑی اچھی بات ہے کہ پیس ٹائم پوزیشنز پر ہماری افواج واپس جا رہی ہیں، لیکن اگر یہ ہوتا رہے گا تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے کہ انہوں نے 2019 میں کشمیر پر قبضہ کر لیا اور پاکستان نے کہا کہ ہم 1.5 منٹ کھڑے رہتے ہیں. لیکن وہ بچوں کو شہید کریں، اس کا جواب کیا دیا جائے گا؟ میں اس کے اوپر میں صبح سے سوچ رہا ہوں کہ اس کا کیا جواب دے. اس کا اصل جواب انشاءاللہ جو وزیر اعظم نے ایک سفارتی مشن بنایا ہے، ہم دنیا میں ہندوستان کو ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں، یہ کوئی مصالحتی مشن نہیں ہے کہ جی آئیں ہم سے بات کرنے. یہ تو پاکستان کا جو پورا نقطہ نظر ہے اس کو مضبوط طریقے سے، بھرپور طریقے سے دنیا کے سامنے رکھنا ہے کہ ہندوستان ایک غاصب ملک ہے، ایک غیر ذمہ دار ملک ہے، اور ایک بدماش ملک ہے، ایک ٹیررسٹ ملک ہے. اور اس نے جس قسم کی، دیکھیں نا، صرف بچوں کی جو یہ شہادت ہے وہ اپنی جگہ پر نہیں ہے. جب ہندوستان یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے تو پاکستان کے اندر ایک پوری اسیسینیشن کیمپین کی ہے، تو ہمیں ہندوستان کو ایکسپوز کرنا ہے کہ یہ وہی کام ہے جو وہ امریکا میں اور کینیڈا میں بھی کر رہے ہیں. جو کینیڈا میں تو چارج شیٹ ہو گیا، یہاں 25 کے قریب اسیسینیشنز ہیں جو انڈین سٹیٹ نے کروائی ہیں. سٹیٹ ٹیررزم. تو یہ جو ایکسپوجر ہے، یہ جو بھرپور ایکسپوجر ہے ہندوستان کا، جس میں اب ان کی آبی جارحیت بھی شامل ہو گئی ہے کہ بھی اگر آپ پانی، اس میں دو ایشوز ہیں نا جی. ایک تو آپ نے ایک انٹرنیشنل ٹریٹی جو ہے وہ آپ کہتے ہیں جی ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اسے بریک کریں، لیکن انڈس سیولائزیشن ہے، ایک تہذیب ہے دریائے سندھ، اور ایک تہذیب کو آپ کہیں گے جی ہم اسے قطرہ پانی نہیں دیں گے، تو وہ جب آپ قطرہ پانی نہیں دیں گے تو 25 کروڑ پاکستانی کہاں جائیں گے؟ پھر ہم جہازوں میں بھر بھر کے یورپ اور امریکہ بھیج دیں گے، یہاں تو پانی نہیں ہے.